نے دیکھا تو ایک چھڑی لے کر کے امام حسین کے لب مبارک کو وہ حرکت دے رہا تھا اس محفل میں، اس مجلس میں زید ابن ارقم موجود تھے۔ ارقم یہ اللہ کے رسول کے چہیتے صحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گھر لیا تھا اور وہاں پہ میٹنگ اور مشورہ ہوتا تھا۔ دار ارقم آج بھی مدینہ منورہ میں موجود ہے الحمدللہ۔ ابھی حج کے ٹائم جب ہم گئے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ زید ابن ارقم بوڑھے ہیں، بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں کہ اے عبید اللہ ابن زیاد اس طرح کی حرکت مت کر، یہ وہی لب مبارک ہے جس سے امام حسین کے لب مبارک کو ان کے نانا پیغمبر اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چوسا کرتے تھے، بوسا دیا کرتے تھے۔ اے عبید اللہ ابن زیاد کیا تجھے نہیں معلوم قیامت کے دن تو کیا منہ دکھائے گا؟ جب پیاسا ہوگا، پرسرات ہوگا، کس سے تو مدد مانگے گا؟ اس نے کہا کہ اگر تم بوڑھے نہیں ہوتے، صحابی رسول نہ ہوتے تو تمہیں میں ابھی قتل کروا دیتا، لیکن احمق کوئی نہیں سمجھا، نواسے رسول کو اس نے قتل کروا دیا اور صحابی رسول کی بات کر رہا ہے۔ اس کے بعد جب اس نے دیکھا کہ ماحول گڑبڑ ہو جائے گا، اس نے اعلان کیا کہ یہاں سے جو ہے جو کوفے کی طرف سے نکل کر کے یزید یعنی دمشق کی طرف ایک قافلہ روانہ ہو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر مبارک دمشق کی طرف بڑھ رہا ہے اور اہل بیت اونٹوں پر سوار زنجیروں میں جکڑے ہوئے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ جب شام ہو گئی، رات کا وقت آیا تو قافلے والوں نے سوچا کہ ٹھہرا جائے، تو وہ لوگ ایک گرجا گھر کے قریب آئے، چرچ کے قریب آئے، اس سے ٹھہرنے کی اجازت مانگی۔ اس نے اجازت دے دی، لیکن اس نے پوچھا یہ نیزے پر کس کا سر ہے؟ لوگوں نے کہا، کوفیوں نے کہا کہ یہ امام حسین کا سر ہے۔ اس نے جا کر کے اپنی بائبل کو کھولا، توریت انجیل کو کھولا اور وہ سمجھ گیا کہ آخری رسول پیغمبر اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا سر ہے۔ اب اس نے آیا اور اس نے کہا یہ سر مجھے رات بھر کے لیے دے دو۔ کوفیوں نے کہا اس کی ہم قیمت لیں گے۔ 400 درہم پہ معاملہ طے ہو گیا اور وہ سر لے کر کے دھویا، عطر لگایا، اونچی جگہ پہ رکھ دیا اور رات بھر ہاتھ باندھ کر کے سر کے سامنے گریبانگیری کرتا رہا۔ اور اس نے دیکھا رات میں کہ آپ کے سر اطہر سے، آپ کے سر مبارک سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہیں جو آسمانوں تک جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد جب انہوں نے یہ دیکھا تو کوفیوں نے کیا دیکھا؟ وہ اپنی شراب میں مست تھے، نشے میں مست تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ دیوار پر ایک شعر لکھا ہے جس